ویلکم بیک ونس اگین. مریم نواز کی واپسی کو اب ایک ظاہر خاص سیاسی تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے. مشکل معاشی حالات ہیں، ایسے میں عمران خان جنہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں اور جو اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ فی الفور الیکشن ہونے چاہیے، مزاحمتی تحریک بھی سٹارٹ کی جا سکتی ہے. ظاہر ابھی وہ صحت کی بنا پر وہ اس طریقے سے متحرک میدان میں نہیں ہے، نہ کہ تحریک انصاف ہمیں نظر آ رہی ہے. ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مفتاح اسماعیل ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ان کی آوازیں بھی ہم نے سنائی دی اور ایک سسٹم کی بہتری کی بات کرتے ہیں. یہ اس ساری صورتحال میں مریم نواز کا آن گراؤنڈ جو آج استقبال ہوا اس میں حالات کیا رہے، اس پر بات کریں گے. سعد رفیق ابھی تک کیا گفتگو کرتے آ رہے ہیں، خاص طور پر مل بیٹھنے کے حوالے سے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے، ذرا وہ سن لیتے ہیں. تو میں انتخابی سیاست جو ہے پاکستان کی، اس سے اتنا زیادہ دل برداشتہ ہو گیا ہوں کہ کچھ بھی بننا پسند نہیں کروں گا. سیاست تو میں کروں گا، آخری دم تک کروں گا، لیکن اس انتخابی سیاست جو ہے، جو ایک یہ جمہوریت ہے، چیچک زدہ جمہوریت، میں اس سے بالکل مطمئن نہیں، کیونکہ اس میں ایک تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے جو پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا. ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے پاکستان تو آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ موروثی سیاست پر سعد رفیق صاحب گفتگو کر رہے تھے. مریم نواز صاحبہ کی ہم بات کریں تو انہوں نے عمران خان پر تنقید کی اور آج بھی وہ ہمیں اسحاق ڈار کا دفاع کرتی ہوئی نظر آئی. ایسے وقت میں جب اسحاق ڈار کی پالیسی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، مریم نواز نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ اسحاق ڈار ہی اس ملک کی معیشت کو لے کے آگے بڑھیں گے. آج اس شخص کو مہنگائی کا خیال آ رہا ہے جو اپنے دور میں فرعونیت سے کہتا تھا مہنگائی کا تو مجھے ٹی وی سے پتا چلا ہے، جو پڑھ کر چیزوں کی قیمتیں بتاتا تھا. 8 مہینے کا حساب بعد میں ہوگا، پہلے پچھلے 5 سال کا حساب ہوگا انشاءاللہ تعالی. 4 سال کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت نے معیشت کو آج جس حال میں پہنچا دیا میرے بھائیوں، انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا. اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، معیشت کو اس عذاب سے نکالیں گے. اور خود اسحاق ڈار جب خود آئے تھے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ 24 دن میں ڈالر 200 سے بھی کم پر آ جائے گا. یہ تمام طرح وہ دعوے تھے. اور مریم نواز جب واپس آ رہے تھے اسحاق ڈار، وہ خود کیا کہتی تھیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کے منہ پہ قدرت کا زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے کہ جس ڈار صاحب کو آپ نے فاؤل پلے کر کے نکلوایا، آج وہ آپ کا دوبارہ سے فائنانس منسٹر ہے. اور ڈار صاحب سے تکلیف جو ہے نا وہ NRO کی نہیں ہے. ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا، ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے کہ ڈار صاحب واپس آ گئے تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہتری کے سائنز دکھا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے. ڈیزل اور پیٹرول کی پہلی بار قیمتیں اس طرح سے کم ہوئی ہیں. اور ڈار صاحب کیونکہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، بہت دفعہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکال چکے ہیں. ایسے معاشی بحرانوں سے بھی انہوں نے نکالا ہے جب امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی. بڑا زیادہ ریلائی کیا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار پر، اور اسحاق ڈار 200 سے تو کم کیا 260، اور ہم نے 2 دن میں جو ڈالر کی اوپر قیمت جاتے ہوئے دیکھی. یہ معاملات اب ظاہر ہے ہر 15 دن بعد اگر IMF سے آپ نے معاملات طے کرنے تو آپ نے پیٹرول پرائسز بڑھانے ہوں گے، وہ بڑھائیں گے تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا. ایسے میں کیا سیاسی سپیس مریم نواز حاصل کر پائیں گی؟ ان معاشی چیلنجز سے نمٹتے ہوئے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور بیورو چیف طارق منیر بٹ ARY نیوز کے، اور ہمارے نمائندے الفت مغل جو آن گراؤنڈ تھے، آج ساری صورتحال دیکھ رہے تھے. ان سے پوچھیں گے بھی کہ کیسا استقبال ہوا. بٹ صاحب پہلے آغاز آپ سے، مریم نواز کی واپسی ہوئی، آفیشلی تو یہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں دیا گیا تھا، لیکن آپ نے کیسا استقبال دیکھا؟ کیا کہیے گا اس استقبال کے حوالے سے؟ کیا کہیے گا جو کہا جا رہا تھا بڑے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ تھے، کیا کہیے گا؟ لیکن صدف دیکھیں جو آج کا استقبال تھا یہ در حقیقت تو ایک پورا ان کا پروگرام تھا. ویسے تو کہا یہی گیا تھا کہ یہ جو ورکر خود آ رہے ہیں، لیکن اس کے یہ بات نہیں تھی. اس کے برعکس بات یہ ہے کہ جتنے پنجاب سے پورے جو ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہیں، مثلا اپنا فیصل آباد ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور سے، شیخ پورہ سے، تمام علاقوں سے کارکنوں کو باقاعدہ طور پر اطلاع دی گئی تھی، اور کچھ ٹی وی چینل پر باقاعدہ طور پر اس کی پبلسٹی بھی آئی تھی کہ مریم آ رہی ہیں، ان کا استقبال کیا جائے گا. اور تمام MNA MPs کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے حلقوں سے کارکنوں کو لے کر آئیں گے. اور یہ لاہور کے علاوہ پنجاب کے مختلف شہروں اور علاقوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے جو ابھی سن رہے ہیں وہ 6,000 8,000 بندہ،
تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اتنے لوگ تو پھر ظاہر آنے تھے, جب جتنے MNA MPAs جو ہیں وہ اپنے علاقے سے 50-50 بندے بھی لے کر آئے تو اتنے بندے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کا جو استقبال تھا بس ٹھیک تھا, کہ ایک ان کا انٹری تھی, کیونکہ بڑی دیر بعد آپ کو پتہ ہی ہے صدف یہ تقریباً 8 ماہ سے وہ سارا کچھ عمران خان ہی نظر آ رہے تھے پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں. وہ جلسے, جلوس, ریلیاں, لانگ مارچ, اور اس کے علاوہ جس طرح حلقہ وائز کمپین ہو رہی تھی, تو وہ تو 8 ماہ سے جب سے عمران خان اقتدار سے اترے ہیں وہ تو اس وقت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. دوسری طرف مسلم لیگ نون کی جو صورتحال تھی وہ تو بڑا فیڈ اپ تھے, بہت بری صورتحال تھی. وہ جو کارکنان تھے اور جو MNA MPA تھے, اس لحاظ سے ایک مناسب سا ہو گیا جو حالات رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس ایک مناسب سا وہ ایک انٹری انہوں نے. ہاں ٹھیک ہے. الفت یہ بتائیے گا, جو ایئرپورٹ سے جاتی عمرہ تک انہوں نے راستہ طے کیا, آپ کو کیا لگا؟ کتنے لوگوں نے ان کا استقبال کیا؟ پارٹی کارکنان کتنے متحرک نظر آئے؟ اور تنظیمی طور پر کیا آپ نے دیکھا پاکستان مسلم لیگ نون کے حالات؟ صدف, مسلم لیگ نون بہت زیادہ کوئی اتنی پر امید بھی نہیں تھی, اتنی ان کی تیاریاں بھی نہیں تھی. ان حالات میں جتنا کراؤڈ ہو گیا, میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے لیے آج کا شو کافی بہتر شو تھا. جہاں تک آگے کی بات ہے تو یہ پروگرام ایئرپورٹ سے مریم نواز شریف صاحبہ کو جاتی عمرہ تک چھوڑنے کا نہیں تھا, بلکہ صرف ایئرپورٹ تک کا یہ پروگرام تھا, اور وہیں تک یہ محدود رہا, کیونکہ جو قریبی اضلاع کے شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کے استقبال کے لیے. مسلم لیگ نون نے ایک کڑے وقت میں اپنا جو مین کھلاڑی تھا اس کو میدان میں اتارا ہے. ظاہر ہے اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کا مقابلہ 2 طرفہ مقابلہ ہوگا. ایک تو انہیں مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سے لڑنا ہوگا, اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کی جو عوامی پاپولیرٹی ہے اس سے بھی لڑنا ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ کی اپنی سیاست بھی اسٹیج پہ لگی ہوئی ہے کہ ان حالات میں جب انہیں بہت زیادہ معاشی مشکلات کا سامنا ہے, ملک کو, لوگوں کو لیے بہت زیادہ مسائل اور مشکلات ہیں, ان حالات میں اگر مریم نواز شریف صاحبہ ناکام ہوتی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس اس سے بڑا کوئی فیس, عوامی فیس ہے نہیں. جو آنے والے انتخابات, کیونکہ اگر پنجاب اور KP میں الگ الگ الیکشن ہوتے ہیں اور پھر سندھ, بلوچستان اور پھر جو نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں, تو ان حالات میں پھر مسلم لیگ نون کے پاس اس سے بڑا کوئی فیس ہوگا نہیں. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے ابھی اپنے کیسز ہیں, وہ جب ان کی سزا ختم ہو گئی وہ کیا سینیریو بنتا ہے وہ الگ کی بات ہے. لیکن اس وقت مسلم لیگ نون نے اپنا سب سے بڑا کھلاڑی سیاست کا جو ہے اس کو میدان میں اتارا, تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. وہ ہے مریم نواز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بٹ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ الفت کہہ رہے ہیں کہ معاشی چیلنجز ہیں, پھر عمران خان کی جو پاپولیرٹی اس کا سامنا ہے, لیکن ان کی پارٹی کے اندر بھی 2 رائے پائی جاتی ہے. خاص طور پہ جب چیف آرگنائزر بنایا گیا تو بڑی آوازیں بھی آئیں. شاہد خاقان عباسی کو آج ہم نے دیکھا کہ جس وقت مریم نواز خطاب کر رہی تھی وہ پشاور میں تھے, ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے وہاں گفتگو کر رہے تھے. کوئی سینئر قیادت اسٹیج پہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نظر نہیں آئی. تو آپ کے خیال میں زیادہ مشکل چیلنج کون سا ہے مریم صاحبہ کے لیے؟ پارٹی کی تنظیم نو, معاشی صورتحال, عمران خان؟ دیکھیں یہ پارٹی کے اندر تو بڑی دیر سے یہ جنگ چل رہی تھی, بڑی دیر سے 2 گروپس تھے. ایک سیدھی بات ہے, ایک حمزہ شہباز شریف گروپ تھا اور دوسری طرف شہباز شریف کے ساتھ لوگ, اور دوسری طرف مریم نواز تھے. جو مریم نواز کے ساتھی تھے وہ بڑی دیر سے پیچھے ہوئے تھے. ان کا یہ تھا کہ مریم آگے آئیں گی تو ہم ساتھ چلیں گے. لیکن اور جتنے سینئر رہنما تھے ان میں سے جس طرح آپ شاہد خان عباسی کی بات کر رہی ہیں, اسی طرح کچھ اور بھی سینئر ہیں جو مریم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہ 3 ماہ جو لندن میں یہی میٹنگز اور یہی پھر شہباز شریف کا ساتھ مشاورت کے بعد, پھر چونکہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے, پھر مجبوری تھی اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے کہا یہ اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. تو پھر صدف فیصلہ ان کو بڑی مجبوری میں یہ کرنا پڑا, اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ دیکھیں ابھی بھی جب مریم ایئرپورٹ سے اتر رہی تھی تو میں ابھی ایک فوٹیج دیکھ رہا جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی آپ کی لیڈر مریم نواز جو آ رہی ہیں تو آپ کیا کہیں گے. تو جب وہ خواجہ صاحب بڑے کنفیوز ہو گئے تو وہ کہتے ہیں آگے باہر آتے ہیں تو اسٹیج پہ جا کر میں بتاتا ہوں بھائی بات کرتے ہیں. تو ساتھ ہی خواجہ صاحب نے کہا نہیں نہیں ہماری بیٹی ہیں. دیکھیں یہ سینئر قیادت میں ایک کنفیوژن تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ایسے حالات میں ایک طرف آپ نے پارٹی کے اندر جو سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ چلنا, دوسری طرف جتنے اب سن رہے ہیں جتنے اختیارات مریم نواز کو جس طرح مل رہے ہیں, دیکھیں نا پارلیمنٹری بورڈ کی بھی وہ ممبر ہیں, اس کے علاوہ
چیف آرگنائزر بنا دیا گیا پورے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور پھر وہ پورے پاکستان میں وہ یہ بھی کہا کہ جو فعال کردار ادا کرنے والے کارکن ہیں انہوں نے کہا یہ آپ نے ان کو چوز کرنا ہے، پھر ٹکٹ بھی آگے ان کو دینی ہے. تو اس طرح جو ہے باقاعدہ طور پر پورے طریقے سے مریم کو دو طرف جنگ لڑنی پڑے گی محاذ پہ. ایک طرف اپنے اندر جو مسلم لیگ نون کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھنا